پاکستان کو موجودہ بحران سے نکال کر دم لیں گے۔ پاکستانیوں نے بھیکاری کا کشکول اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر پرعزم۔ خانیوال ماڈرن ایگریکلچر فورم کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں سپہ سالار نے کہا، سیکیورٹی اور معیشت ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہیں۔ اللہ نے پاکستان کو تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ پاکستان میں زرعی انقلاب آ کر رہے گا۔ پاک فوج کو اپنی قوم کی خدمت کرنے پر فخر ہے۔ فوج عوام سے ہے اور عوام فوج سے۔ نگران وزیر اعظم کے لیے مشاورت تیز۔ اسحاق ڈار کے نام پر اتفاق نہ ہو سکا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اپنا وزیر اعظم لانے کے لیے لابنگ۔ نون لیگ اسحاق ڈار کے نام پر اتفاق رائے کے لیے کوشاں۔ نون لیگ کو مولانا فضل الرحمان کو منانے کا چیلنج درپیش۔ روٹھی ہوئی متحدہ کو بھی ایک پیج پر لانا ہوگا۔ ادھر پیپلز پارٹی بھی تیر نشانے پر لگانے کے لیے تیار۔ نگران وزیر اعظم کا نام فائنل کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی۔ یوسف رضا گیلانی، خورشید شاہ اور نوید قمر کے نام شامل۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں جلد مشاورت متوقع۔ الیکشن کمیشن کا چیئرمین پی ٹی آئی کو آج گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں عدم پیشی پر الیکشن کمیشن کا ایکشن۔ اسلام آباد پولیس کو چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ آئی جی اسلام آباد کو ناقابل ضمانت وارنٹ کی تعمیل کی ہدایت۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن کا نوٹس چیئرمین تحریک انصاف کی رہائش گاہ پر موصول۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو آج پیش ہونے کی ہدایت۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی آج پیشی۔ ایف آئی اے نے تحقیقات کے لیے سابق وزیر اعظم کو 25 جولائی کو بلا رکھا ہے۔ کیس میں سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان اپنا اقبالی بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں۔ دوسری طرف شاہ محمود قریشی اور اسد عمر نے بیان ریکارڈ کرا دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں شاہ محمود قریشی نے کہا، سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا تاثر غلط ہے۔ سائفر ایک حقیقت تھی۔ اسلام آباد میں 14 سالہ گھریلو ملازمہ پر بدترین تشدد۔ بچی کو سول جج کی اہلیہ نے شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ بچی کے جسم پر زخموں کے نشانات موجود ہیں، والدین کا الزام۔ ادھر جوڈیشل اکیڈمی میں تعینات سول جج کی بچی پر تشدد کی تردید۔ کہتے ہیں اہلیہ کا سونا غائب تھا، بچی کو اس کی والدہ نے مارا پیٹا۔ بچی کو گھر چھوڑنے کا کہا تو اس نے دیوار میں سر مار دیا۔ گملے کی مٹی کھائی جس سے چہرے پر داغ بن گیا۔ بچی کے سر اور چہرے پر تشدد سے گہرے زخم ہیں۔ ڈی پی او سرگودا نے تصدیق کر دی۔ جو بھی انشاءاللہ حکومت آئے گی وہ اس بارے میں آپ کے ساتھ مل کر بھرپور آپ کے ساتھ تعاون کرے گی تاکہ پاکستان جو اپنا ماضی میں جو وقت کھو چکا ہے اس کو کمپنسیٹ کریں اور ہم آگے بڑھیں۔ آئی ایم ایف معاہدے کی وجہ سے بجلی مہنگا کرنا مجبوری تھی۔ 200 یونٹ والے صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب، کہا اگلے ماہ نگران حکومت بننے جا رہی ہے۔ امید ہے معاشی اصلاحات کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ اگر ترقی کرنا ہے تو اسپیشل اکنامک زونز کا جال ملک بھر میں پھیلانا ہوگا۔ وزیر اعظم نے لاہور اور شیخوپورہ میں 3 نئے صنعتی زون کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان پیٹرولیم کی صنعت میں تعاون کے معاہدے پر دستخط کی تقریب بھی ہوئی۔ حکومت کو عوام پر ترس نہ آیا۔ بجلی 7 روپے 96 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی سفارش کر دی۔ بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 3 روپے سے 7 روپے 96 پیسے فی یونٹ تک اضافہ متوقع۔ وفاقی حکومت کی درخواست پر نیپرا میں سماعت مکمل۔ چیئرمین نیپرا نے کہا، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ حکومت کا کام ہے۔ اجلاس میں ممبر سندھ کا اظہار بے بسی، کہا بحیثیت ریگولیٹر نیپرا کچھ نہیں کر سکتا۔ مہنگی گیس سے عوام کی جیبوں پر چھری چلانے کا منصوبہ۔ گیس کے نرخوں میں 45% سے زائد اضافے کا امکان۔ آئی ایم ایف کو گیس کے ریٹ بڑھانے کا پلان ارسال۔ آئی ایم ایف نے گردشی قرضے کم کرنے کے لیے رواں مالی سال کے لیے نیا پلان مانگ لیا۔ وفاقی کابینہ جولائی کے آخر تک گردشی قرض مینجمنٹ پلان 2024 آئی ایم ایف کو دے گی۔ آئی ایم ایف معاہدے کا اثر کم ہونے لگا۔ ڈالر روپے پر بھاری۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی پھر اونچی اڑان، 2 روپے مہنگا ہو کر 293 روپے کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 1 روپیہ 11 پیسے کا اضافہ، 287 روپے 92 پیسے پر بند ہوا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں اتار چڑھاؤ کی صورتحال رہی۔
100 انڈیکس میں 134 پوائنٹس کا اضافہ۔ بجلی گیس کے بعد دوائیاں بھی مہنگی، ای سی سی نے 25 نئی ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ وزیر اعظم کے یوتھ بزنس لون پروگرام کے لیے 10 ارب روپے کی تکنیکی گرانٹ منظور۔ ایس ڈی جیز پروگرام کے لیے 47 ارب 14 کروڑ روپے کی گرانٹ بھی منظور کر لی گئی۔ پاور ڈویژن کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے بھی 2 ارب 72 کروڑ روپے کی گرانٹ منظور۔ مصباح الحق کو ایک بار پھر پی سی بی میں اہم ذمہ داری مل گئی۔ مصباح الحق سربراہ پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کے مشیر مقرر۔ ذکا اشرف کو کرکٹ کے امور پر مشورے دیں گے۔ مصباح الحق بلا معاوضہ ذمہ داری انجام دیں گے۔ آرمی چیف جنرل آصم منیر سے کمانڈر سینٹکام جنرل مائیکل ایرک کوریلا کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اعادہ۔ کمانڈر سینٹکام نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں اور خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ کراچی میں بارش سے مقامی حکومت کا امتحان شروع، شہر قائد کے نالے اوور فلو ہو گئے۔ گلشن حدید سپر ہائی وے کے اطراف تیز بارش، یونیورسٹی روڈ، گلستان جوہر، ملیر میں بادل برس پڑے۔ کلفٹن، ڈیفنس، باتھ آئی لینڈ اور گزری سمیت دیگر علاقوں میں بھی بارش ہوئی۔ سخی حسن، گلشن اقبال کے علاقوں میں شاہراہوں پر جھیل کے مناظر۔ ناگن چونگی پاور ہاؤس کی سڑکیں بھی دریا میں تبدیل۔ سڑکوں پر جمع پانی سے متعدد گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بند۔ لاہور میں دوسرے روز بھی بارش، بڑھتے حبس کو واپس بھیج دیا۔ برستی بوندیں گرمی کے سامنے ڈھال بن گئیں۔ صوبائی دارالحکومت کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش، حبس اور گرمی کی شدت میں کمی۔ اقبال ٹاؤن، مغل پورہ، تاج پورہ اور جوہر ٹاؤن کے علاقوں میں بارش۔ لکشمی چوک، اپر مال، گلشن راوی اور سمن آباد میں بھی بادل برسے۔ فرخ آباد میں سب سے زیادہ 55 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ پانی والا تالاب میں 50 ملی میٹر واٹر تک بارش ہوئی۔ مونسون بارشوں سے حادثات، 133 افراد کو نگل گئے۔ ملک بھر میں مونسون بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریاں۔ این ڈی ایم اے نے 25 جون سے اب تک ہونے والے جانی اور مالی نقصان کی رپورٹ جاری کر دی۔ پنجاب میں سب سے زیادہ 65 اور خیبر پختونخوا میں 35 اموات ہوئیں۔ اسلام آباد میں 11، سندھ میں 10، بلوچستان میں 6 اور آزاد کشمیر میں 5 ہلاکتیں رپورٹ۔ 368 مکانات متاثر ہوئے، 245 مویشیوں کو نقصان پہنچا۔ سپریم کورٹ میں وکیل قتل کیس کی ایف آئی آر کالعدم قرار دینے کا کیس، عدالت نے اگلی سماعت تک چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ آئی جی بلوچستان نے تحقیقاتی رپورٹ جمع کرا دی۔ ایف آئی آر کے مطابق مقتول کو چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف آرٹیکل 6 کی درخواست دینے کی وجہ سے دھمکیاں مل رہی تھیں۔ متعدد بار طلبی کے باوجود چیئرمین پی ٹی آئی جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ نواز شریف کی ملک بھر میں انتخابی مہم شروع کرنے کی ہدایت۔ انتخابی جلسوں کی تیاری کے حوالے سے اجلاس طلب۔ ملک بھر میں انتخابی جلسوں کے شیڈول پر مشاورت ہوگی۔ مریم نواز اور رانا ثناء اللہ سمیت پارٹی رہنما انتخابی جلسوں میں شریک ہوں گے۔ اجلاس کے بعد نون لیگ کا انتخابی جلسوں کا شیڈول جاری کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کی نگران وزیر اعظم کے لیے کوئی مشاورت نہیں ہوئی۔ اس معاملے پر پارٹی کی 3 رکنی کمیٹی حکومت سے مشاورت کرے گی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں صوبے میں اگلی حکومت بھی پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں منشیات کی خرید و فروخت۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے 3 رکنی انکوائری کمیٹی بنا دی۔ ایچ ای سی نے واقعے کی ابتدائی رپورٹ یونیورسٹی سے حاصل کر لی۔ چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن کہتے ہیں ذمہ داروں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے تعلیم کا واقعے کا نوٹس۔ یونیورسٹی وائس چانسلر کے اجلاس میں نہ آنے پر برہمی کا اظہار۔ ملتان کے تعلیمی اداروں میں منشیات بیچنے والے ملزم گرفتار۔ بین الصوبائی گروہ کے 2 کارندوں سے 25 کلو چرس اور 2 کلو سے زائد آئس برآمد۔ ملزموں کا تعلق لودرا سے نکلا۔ منشیات فروشی کے تانے بانے کوئٹہ سے ملتے ہیں۔
اور فنکار کا لیجنڈری ہیوی ویٹ باکسر کو شاندار خراج عقیدت، باصلاحیت آرٹسٹ نے پنچ مار کر محمد علی کا پورٹریٹ بنایا۔